علی امین صاحب نے کہا ہے جی کہ میں 12 اضلاع گھوم کر جو ہے وہ پہنچا ہوں، وہ کہاں غائب رہے ہیں؟ واقعی ان کو حراست میں لیا گیا؟ میرے تو وہ ہیرو ہیں، بس عمران کے برابر پہنچنے والے ہیں، بس تھوڑے سے نیچے رہ گئے۔ جب بھی احتجاج ہوتا ہے پی ٹی آئی کا یا جلسہ ہوتا ہے تو عمر صاحب یا جتنی بھی بڑی عمر ایوب صاحب اب غائب نظر آتے ہیں۔ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، مجبوراً اسٹیبلشمنٹ انہیں ملا نہیں رہی، تو یہ پرابلم ہوا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا پھر خبر آئی ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میاں صاحب صرف پنجاب کی حد تک رہ گئے ہیں، ریٹائرڈ لائف ہی گزارنا چاہتے ہیں، پارٹی کی صدارت نہ کریں، پارٹی کسی اور کو دے دیں۔ سر مریم نواز صاحبہ کی حکومت کو کس طرح دیکھتے ہیں اگر موازنہ کیا جائے عثمان بزدار کے ساتھ؟ منصوبے تو بڑے بن رہے ہیں، کتنے امپلیمنٹ ہوں گے، اس سے کیا تبدیلی آئے گی، تو ابھی تھوڑا دیکھنا چاہیے، اتنی جلدی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے۔ اب عوام جو ہے وہ چاہے غلط بھی کریں تو وہ ان کو ٹھیک کہتی ہے، کیا یہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے بات یا بعد میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے لوگوں کا جذبات خان صاحب کے حق میں ہے۔ خان صاحب جب حکومت میں تھے تب بھی مذاکرات کی طرف، مفاہمت کی طرف نہیں آتے تھے، اب جیل کے اندر ہیں تب بھی یہی رویہ بلکہ مزید سخت ہو گیا۔ کون ہے ان کے مشیر ایسے؟ بہت بڑے لیڈر ہیں، دیوتا ہیں، لاکھوں پجاری ہیں ان کے۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ۔ جب میں نے صحافت میں قدم رکھا تو سب سے پہلے میرے ذہن میں جو خیال آیا تھا، میں جن کے کالم پڑھتا تھا، میری خواہش تھی کہ کبھی میں ان کے روبرو بیٹھوں گا، اور آج میں ان کے روبرو بیٹھا ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہیں، جتنے بھی نئے لوگ صحافت میں سے منسلک ہو رہے ہیں وہ ان کو مینٹور مانتے ہیں اور ان کو غائبانہ طور پہ استاد مانتے ہیں جب تک ان سے ملتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے کالم جو ہے وہ بہت ہی انفارمیشن بیسڈ ہوتے ہیں۔ جو میرے ساتھ آج موجود ہیں، جو شخصیت وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سر سہیل وڑائے صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ سر پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں، کیا سیاسی استحکام نظر آتا؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی بہتری آ سکے گی؟ 18 اکتوبر تک عمران خان سے ملنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ دیکھیں، جس کو آپ سیاسی استحکام کہتے ہیں نا، یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ مطلب ہمیشہ ہر جہاں بھی جمہوریت ہے وہاں حکومت بھی ہوتی ہے، اپوزیشن بھی ہوتی ہے، اور عام طور پہ اپوزیشن کو حکومت سے گلہ بھی ہوتا ہے، چاہے ایون برطانیہ ہو۔ یہاں صرف یہ ہے کہ یہ وہ بحثیں صرف پارلیمنٹ تک محدود رہتی ہے، یہاں سڑکوں تک آ جاتی ہے۔ اگر یہ سڑکوں تک نہ آئے، صرف پارلیمان تک ہی محدود رہے تو ٹھیک ہو جائے گا، استحکام آ جائے گا۔ استحکام آ جائے گا۔ علی امین صاحب نے کہا ہے جی کہ میں 12 اضلاع گھوم کر جو ہے وہ پہنچا ہوں، حالانکہ پشاور سے اسلام آباد کے اتنے اضلاع نہیں ہیں، وہ کہاں غائب رہے ہیں؟ واقعی ان کو حراست میں لیا گیا؟ نہیں، میں نے تو لکھا ہے، آج ان کے بارے میں میرا کالم چھپا ہے جس میں نے انہیں لکھا ہے کہ میرے تو وہ ہیرو ہیں، اس وقت پورے پاکستان میں ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، وہ چھلاوا ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ تو اس وقت پاکستان میں نہ انہیں فوج روک سکتی ہے، نہ پولیس روک سکتی ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت روک سکتی ہے، بس عمران کے برابر پہنچنے والے ہیں، بس تھوڑے سے نیچے رہ گئے۔ پہنچنے والے ہیں یا پہنچائے جانے والے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ان کے اندر خود بڑا ٹیلنٹ ہے، اور بڑی بہادری ہے، بڑی دلیری ہے، اور وہ عمران خان کو سمجھتے ہیں، تحریک انصاف کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ وہاں کوئی عقل کی بات تھوڑا سنی جاتی ہے، جذبات کی بات ہے، جارحیت کی بات ہے، تو اس پہ وہ بہت کمال کر رہے ہیں۔ کمال کر رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف صاحب نے کہا ہے کہ ان کے جو ہیں وہ بیک ڈور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات چیت چلتی رہتی ہے، علی امین صاحب کی اور عمران خان صاحب کی۔ یہ ڈبل گیم نہیں آپ کو لگتی کہ دونوں نہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے اور عمران خان بھی ہمارے ہیں، دونوں سے بات چیت ہونی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں، میں نہیں سمجھتا یہ کوئی بری بات ہے۔ ہاں، بری بات یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے مل رہے ہوں اور آپ مانیں نہ، آپ عمران خان سے مل رہے ہوں اور آپ مانیں نہ، یا عمران خان کو جا کے کچھ اور کہیں، باہر کچھ اور کہیں، وہ بری بات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب آج اجلاس بلایا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2014 والی غلطی نہیں کریں گے ہم۔ بڑا وہ کیا ہے غلطی؟ وہ غلطی یہی کہ جب دھرنے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو پورا موقع دیا تھا، یہ دوبارہ دھاوا بولنا چاہتے ہیں وفاق میں، تو یہ تو دوسری طرف چیزیں جا رہی ہیں کہ اب ہم ایسا نہیں، وہ تو مزید سختیاں بڑھ جائیں گی۔ نہیں، میرا نہیں خیال، جو ہے پی ٹی آئی کا جو غبار تھا وہ آہستہ آہستہ بیٹھ گیا ہے، اور ٹھیک ہے، ان کی مورل تو شاید ہی وہ سمجھتے ہوں ہم جیت گئے ہیں اخلاقی طور پر، یہ بھی سمجھتے ہوں کہ ہم سیاسی طور پر جیت گئے ہیں، لیکن اصل دنیا میں تو یہی دیکھا جاتا ہے نا، مادی فتح کس سے حاصل ہوئی ہے،
فزیکل وکٹری یا فزیکل ڈیفیٹ، تو فزیکلی تو ان کو ڈیفیٹ ہو گئی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے. پہلے کورٹس کے اندر ہوئی، پہلے 9 مئی کو ہوئی، پھر آپ نے دیکھا کہ ان کا خیال تھا فوج میں بغاوت ہوگی، نہیں ہوئی. پھر ان کا خیال تھا ججز اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ نہیں ہوئی. پھر ان کا خیال تھا IMF کی ڈیل نہیں ہونے دیں گے، ہم بیرون ملک سے دباؤ ڈلوائیں گے، وہ نہیں ہوئی. تو ویسے ہی یہ ان کی پالیٹکس ہی غلط ہے. ان کو پالیٹکس کرنی چاہیے سیدھی سادھی، عوام کے ساتھ مل کے سیاسی جدوجہد کریں، پرامن سیاسی جدوجہد کریں. ان کا خیال ہے کہ ہم طاقت سے تشدد سے حکومت چینج کر دیں گے. اس طرح ریاست سے لڑا نہیں جا سکتا. ریاست بہت طاقتور ہوتی ہے. ہم نے کئی دفعہ لڑ کے دیکھ لیا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ لڑا نہیں جا سکتا. نہیں لڑا جا سکتا. اچھا سر، ابھی جب بھی احتجاج ہوتا ہے، PTI کا یا جلسہ ہوتا ہے، تو عمر سواتی صاحب یا جتنی بھی بڑی عمر ایوب صاحب اب غائب نظر آتے ہیں. تو ایسا کیا ہے؟ کیا PTI کے اندر دھڑے بازی ہو چکی ہے یا صرف علی امین صاحب کی مقبولیت ہے؟ دیکھیں، ایک تو ان کو سمجھنا چاہیے ان کے صورتحال کو. بیچارے بڑی دیر سے مارے کھا رہے ہیں، پریشان ہیں. اور دوسرا ان کی آئیڈیالوجی بھی یہ نہیں ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، تو ان کی پھر اس طرح سے کمٹمنٹ بھی نہیں ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، مجبوراً اسٹیبلشمنٹ انہیں ملا نہیں رہی. تو یہ پرابلم ہوا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کیا مائنس عمران کے ساتھ چلنا چاہتی ہے؟ انہوں نے دیکھ لیا نا، 3.5 سال حکومت دیکھی، تو پھر اس کے بعد ساری فوج نے بیٹھ کے طے کیا ہوگا نا. صرف جنرل باجوہ نے تو نہیں طے کیا، کور کمانڈرز بھی ظاہر ہے ان کے ساتھ ہی ہوں گے جنہوں نے یہ طے کیا ہوگا کہ بھئی ہم نہیں چل سکتے. کیا وہ وجوہات تھی؟ میرے خیال میں تو بڑی وجہ معیشت تھی، کہ وہ سمجھتے تھے کہ معیشت ان سے ہینڈل نہیں ہوئی، اور پھر وہ چیزیں باقی بھی اکٹھی ہوتی گئیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو عدلیہ کی بات کریں، آپ کو نہیں لگتا ابھی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہیں؟ کئی ججز ہیں. نہیں، ابھی تو ختم ہو گیا معاملہ. اب تو جب 63A کی کا جو فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ عدلیہ کا معاملہ سیٹل ہو گیا ہے، اور جو مقتدرہ ہے اور جو حکومت ہے وہ جیت گئی ہے، اور ان کے جو سپورٹ تھی عدلیہ کے اندر اس میں اضافہ ہو گیا، اور دوسرے جو ان کے مخالف تھے ان کا ظاہر ہے حوصلہ ٹوٹ جائے گا. تو جسٹس اسٹار صاحب بھی اب باہر چلیں گے ہیں، وہ واپس نظر آتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ واپس آئیں گے؟ وہ تو چھٹی گئے ہیں، اللہ کرے، بڑے اچھے جج ہیں، آنا چاہیے ان کو. اچھا سر، بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑی بات کی ہے، وہ بات بڑی خطرناک ہے کہ اگر 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو حالات جو ہیں وہ قابو میں نہیں رہیں گے. کیا مطلب تھا ان کا؟ کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ وہ ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ ترمیم ہو جائے، اس لیے میرا خیال ہے وہ 25 اکتوبر کی ڈیڈ لائن مقرر کر رہے ہیں. ہونا کیا ہے، 25 اکتوبر کے بعد بھی اسی طرح ملک چلے گا. کوئی مارشل لا لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی کو ہونے کا امکان نہیں ہے. اسی طرح ملک چلے گا. ملک کبھی غریب ہو جاتے ہیں، کبھی امیر ہو جاتے ہیں، کبھی مشکل میں چلے جاتے ہیں، کبھی آسانی میں آ جاتے ہیں، کبھی جو ہے اس میں جو ہے لہریں بحریں ہو جاتی ہیں. جب جنگ ہوتی ہے ہماری تو ہمارے ہاں پیسے آ جاتے ہیں، ڈالر آ جاتے ہیں. جب جنگ نہیں ہوتی تو ہم غریب ہو جاتے ہیں. تو وہ اس طرح ہی چلتا رہے گا پاکستان. تو سر اگر یہ آئینی ترمیم اگر ہو جاتی ہے، اب بھی موجودہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے، کل کو انہوں نے بھی اپوزیشن میں جانا ہے، تو یہ نہیں لگتا کہ یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری جا رہی ہے؟ نہیں، اس سے حکومتیں تو مضبوط ہوں گی نا. اس سے تو دیکھو سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ کیا عدلیہ جو ہے، کیا اس کے 4-5 ججز کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ کروڑوں لوگوں کے منتخب وزیر اعظم کو 5 غیر منتخب غصے میں بھرے ہوئے لوگ گھر بھیج دیں؟ نہیں دیا جا سکتا. بالکل. یہ جب اگر یہ نہیں دیا جا سکتا، نہ یہ آئین میں لکھا ہے، تو پھر آئین کی اپنی منمانی تشریح کر کے انہوں نے 2 وزیر اعظم نکال دیے ہیں، کئی ایک کو نائل کر دیا ہے، 63 کی اپنی تشریح کر دی ہے، اس سے پہلے 62 کی جو ہے وہ اپنی تشریح کر دی تھی. تو یہ سارے ٹرینڈز غلط ہیں. آئین کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا اگر جو حکومت یہ ترامیم کر رہی ہے، کیا یہ 1973 کے آئین کے قریب لے کے جا رہی ہیں، اوریجنل آئین کے، یا دور؟ اگر تو اس کے اسپرٹ کے قریب لے کے جا رہی ہیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ سب مانتے ہیں کہ 73 کا آئین بڑا اچھا ہے. بالکل. تو اگر جج بھی مانتے ہیں، اسی کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور فوج نے بھی اسی کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے. تو اگر تو اس کے قریب لے کے جا رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر اس سے دور لے کے جا رہے ہیں
تو پھر غلط ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کے عین مطابق ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہو. اچھا سر، میاں نواز شریف صاحب کا پھر خبر آئی ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت میں بھی اب اس طرح وہ بات نہیں رہی. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میاں صاحب صرف پنجاب کی حد تک رہ گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ کوئی بھی اسکیم لانچ کرتی ہے وہ افتتاح پہ نظر آتے ہیں، لیکن میاں شہباز شریف صاحب اگر کچھ کرتے ہیں تو وہاں نظر وفاق میں نہیں آتے. نہیں، ابھی آل پارٹیز کانفرنس میں کل گئے ہوئے تھے. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ شاید ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، عمر کا بھی شاید تقاضا ہے. دوسرا، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو موقع ملنا چاہیے تھا اس دفعہ وہ نہیں ملا. تو یہ سارا کچھ مل ملا کے پھر ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے صدمات ہیں، عمر کا تقاضا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے وہ اتنے کوئی ایکٹیو نظر نہیں آتے، نہ امبیشن نظر آتا ہے ان کا کہ اب وہ کچھ لینا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے پھر ان کو پارٹی کی صدارت نہیں رکھنی چاہیے، ان کو پارٹی کی صدارت چھوڑ دینی چاہیے. اگر وہ ریٹائرڈ لائف ہی گزارنا چاہتے ہیں یا مری میں ہی زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو پھر پارٹی کی صدارت نہ کریں، پارٹی کسی اور کو دے دیں. خود ریٹائرڈ گزار رہے ہیں یا مجبور ہوئے ہیں؟ نہیں، مجبوری کیا ہے؟ خود پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، چاہے تو آج نکل کے ایکٹیو ہو جائیں، چاہے تو بیٹھے رہیں. تو سر، مریم نواز صاحبہ کی حکومت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر موازنہ کیا جائے عثمان بزدار کے ساتھ تو کس طرح موازنہ کریں گے؟ دیکھیں، ابھی ٹو ارلی ہے، ابھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے منصوبے تو بڑے بن رہے ہیں، کتنے امپلیمنٹ ہوں گے، اس سے کیا تبدیلی آئے گی. تو ابھی تھوڑا دیکھنا چاہیے، اتنی جلدی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے. بالکل. ویسے آپ کو لگ رہا ہے کہ بیوروکریسی کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کی اچھی بن رہی ہے؟ نہیں، ہر چیف منسٹر کے ماتحت ہوتی ہے بیوروکریسی، ان کی کیا مجال ہے نہ بنے. عثمان بزدار صاحب کا بھی نہیں، ان کی بھی تو بنتی تھی، سارے تابع دار تھے ان کے بھی. آپ کو کیا کس نے بتایا کوئی بغاوت ہوئی تھی ان کے خلاف؟ اچھا، آصف علی زرداری صاحب اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ اب صرف پاور پولیٹکس تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں. تو آنے والے انہوں نے کب پبلک پالیٹکس کیا؟ وہ شروع سے ہی ڈرائنگ روم پالیٹیشین ہے، اور اس میں وہ بڑے کامیاب ہیں. 15 سال سے ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے، اور دوسری دفعہ وہ فیڈرل گورنمنٹ لے چکے ہیں. تو اس سے زیادہ کیا کامیابی ہوتی ہے؟ وزیر اعظم تو بلاول نہیں نہ بن سکتے پبلک ہاں، تو پولیٹکس کے بغیر. یہ تو دیکھیں نا کہ پچھلے 16 سال ہو گئے ہیں، 17 سال تو ان کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے. تو ابھی چانس پہ ہے، وہ کون سا مایوس ہو گئے ہیں. بلاول بھی ابھی ینگ ہے، تو ابھی اس کے پاس بڑے مواقع آئیں گے. کب بنتا ہے؟ تو پنجاب میں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پیپلز پارٹی وہی مقبولیت حاصل کر لے گی؟ ظاہر ہے جتنی دیر تک مقبولیت حاصل نہیں کرتی یا اتنی سیٹیں نہیں لیتی، وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. پنجاب میں سے جتنی دیر آپ 30-40 سیٹیں نہیں لیتے اور باقی سارے ملک سے بھی لے لیتے ہیں تو آپ نہیں بن سکتے پرائم منسٹر. آپ کو پتہ، آپ نے کہیں کہا بھی تھا کہ پاپولرزم اس کی ایک قسم ہے فاشزم. تو پاپولرزم عمران خان صاحب اس کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. تو کیا یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ان کے یہ حق میں ہوگا؟ کیونکہ اب عوام جو ہے وہ چاہے غلط بھی کریں تو وہ ان کو ٹھیک کہتی ہے. تو کیا یہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے بات، یا بعد میں کچھ مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں، ظاہر ہے لوگوں کا جذبات خان صاحب کے حق میں ہے، لیکن اگر اسی طرح کی بیوقوفیاں کی جاتی رہیں جس طرح سے اب کیا جا رہا ہے، یہ جو اوپر نیچے احتجاجی کالیں دے رہے ہیں، کل آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں گئے، اور اس طرح کے بلنڈر مار رہے ہیں، گنڈا پور مار رہے ہیں. وہ ان کو کہا کہ انڈیا کا فارن منسٹر آئے گا تو اس کو ہم پی ٹی آئی کے جلسے میں بلا لیں گے. تو اس طرح کی باتیں اگر کریں گے تو الٹیمیٹلی ہر ایک کا ایمان، پہلے ایمان ڈولتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، ٹوٹتا نہیں پہلے، تو پہلے ڈولتا ہے. بالکل. تو پہلے ڈولے گا تو پھر آہستہ 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 وہ بخار اترے گا. لیکن عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے نا، لوگ اس کو اتنی جلدی نہیں چھوڑتے. بالکل. جب وہ طاقتور ہو جاتا ہے پھر چھوڑتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی پالیٹکس کو پرامن اور پولیٹیکل بنائیں اور اس اتحاد کریں، لوگوں کے ساتھ مل کے چلیں. یہ جو ہے نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منظر، اس طرح نہیں ہونا. نہ وہ پہلے اکیلے حکومت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تب بھی انہوں نے کتنی پارٹیاں ملائی ہوئی تھیں. بالکل. ٹھیک ہے، تو اب بھی وہ اکیلے اپوزیشن بھی نہیں کر سکتے. تو پھر خان صاحب اور بشرا بی بی کا اگر کردار دیکھا جائے تو ابھی ان پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ زیادہ حاوی ہو جاتی ہے خان صاحب کے اوپر؟ دیکھیں، پہلے خان صاحب میری نظر میں تو ان کو رہا کر دینا چاہیے، ان کو نظر بند کر دینا چاہیے، بشرا بی بی کو بھی. لیکن ظاہر ہے خان صاحب جیسا اتنا بڑا آدمی
اور وہ جو ہمارے ہاں دیکھیں نا جو ویسٹ سے لوگ پڑھ کے آتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ یہ جادو ٹونا ضعیف الاعتقادی اس کو نہیں مانتے، لیکن خان صاحب کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک سٹرانگ آدمی کو تو یہ چیزیں نہیں ماننی چاہیے۔ روحانیت ایک الگ چیز ہے، وہ تو موجود ہے روحانیت، لیکن یہ باقی جو چیزیں ہیں کہ جی اب آپ یہ سوچیں اور یہ ہو جائے، اور یہ کہ یہ بندہ تو آپ کے لیے اس کی عین ٹھیک ہے اور اس کی غین ٹھیک ہے، تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ آنے والے وقتوں میں 9 مئی پر پی ٹی آئی جو ہے وہ معافی مانگ لے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے میرا کہ خیال ہے کہ اب یہ میٹر بھی نہیں کرتا کہ وہ معافی مانگتے ہیں یا نہیں، معاملات اس سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ 9 مئی پہ مانگ بھی لیں تو اس کے بعد اتنا کچھ ہو چکا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ عمران خان کی حمایت میں کہتے ہیں فوج کو گالیاں، جنرلوں کو گالیاں، صحافیوں کو گالیاں، سیاستدانوں کو گالیاں، اور جواب میں وہ سارے پھر کٹھے ہو کے عمران کو دیتے ہیں، تو نقصان تو عمران کو پہنچ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا، جو تشدد ہو رہا ہے اس سے کوئی عمران کی جیل کے دروازے کھل رہے ہیں اور بند ہو رہے ہیں اور تکلیف ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا سیاست تو یہ ہونی چاہیے کہ عمران کو کیسے نکالنا ہے، عمران کو سہولت کیسے دینی ہے، اس کے لیے راستہ کیسے بنانا ہے۔ یہ تو ساری سیاست وہ کر رہے ہیں کہ راستے بند کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ کی ماشاءاللہ صحافت جو ہے وہ بڑی پرانی ہے، آپ نے بھٹو صاحب کا دور بھی دیکھا ہے، تب کی صحافت اور اب کی صحافت میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھی ہو گئی ہے، آپ جیسے لوگ آ گئے ہیں، یہ تھوڑی بات ہے۔ نہیں نہیں آپ کی سیریسلی، آپ کی بڑی محبت نہیں ہے۔ نہیں میں نہیں، ینگسٹر کا آنا بڑی ایک اچھی بات ہے، اور اس سے تازہ خون جو ہے وہ جس پہ شعبے میں تازہ خون نہ آئے وہ شعبہ نہ زندہ رہتا ہے نہ ترقی کرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑی پروگرس ہو رہی ہے، وہ آپ نئے نئے میتھڈز آ رہے ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، ویری گڈ۔ بالکل، بڑی مہربانی۔ میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے عمران ریاض خان صاحب ہیں یا باقی کئی صحافی ہیں، وہ اب انہوں نے مورچے پکڑ لیے ہیں۔ ایک پارٹی کا مورچہ ایک صحافی پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، دوسری پارٹی کا مورچہ دوسرا صحافی پکڑ کر بیٹھا ہے۔ کیا یہ صحافت ہے؟ اس کو آپ صحافت کہیں گے؟ اور اس نام پہ کہ یہ حق کی صحافت ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھو، وہ یہ ہے نا، وہ کون سا کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار صحافت کر رہے ہیں، تو وہ جانبدارانہ صحافت کر رہے ہیں۔ تو حق کا کہتے ہیں، ہم نہیں حق وہ پہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں جانبدارانہ صحافت، چاہے حق بھی ہو تو پھر بھی جانبدارانہ ہوتی ہے نا۔ بالکل تو ہم تو ہماری جو ٹریننگ ہوئی ہے ہم تو غیر جانبدارانہ کرتے ہیں، تو ان کی شاید آج کے زمانے کی روایت یہ ہے کہ جانبدارانہ کی جائے، اس میں انہیں فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے۔ حکومت جو ہے اپنی مدت پوری کرتی نظر آ رہی ہے یا اس سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں؟ فی الحال تو کوئی اس کو خطرہ نہیں ہے، فی الحال فوری طور پہ ابھی پورے 5 سال آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، یہ 5 سال تو بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فی الحال ہو سکتا ہے آگے جا آگے جا کے جب ہوگا تو پھر بتائیں گے۔ مزید کتنی دیر عمران خان جیل میں رہ سکتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتے یہ اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر رہنا چاہتے ہیں۔ ہیں؟ یہ بات تھوڑی سی تفصیلاً بتا دیں کہ وہ بھائی کہ اپنے رویے کے اندر دیکھو، جب آپ گھر جائیں، آپ مجھے گھیر لیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر میرا ہی رویہ ہے نا کہ میں کیسے آپ سے ڈیل کرتا ہوں، کیسے آپ سے آپ کو کنونس کر کے باہر نکلتا ہوں۔ تو اب عمران خان پہ ڈیپینڈ ہے، ان کے حامی تو ناکام ہو چکے ہیں انہیں نکلوانے میں۔ خان صاحب جب حکومت میں تھے تب بھی مذاکرات کی طرف، مفاہمت کی طرف نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے، یہی رویہ تھا۔ اب جیل کے اندر ہیں تب بھی یہی رویہ، بلکہ مزید سخت ہو گیا۔ کون ہے ان کے مشیر ایسے جو ان کو؟ نہیں، خود وہ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں، دیوتا ہیں، لاکھوں پجاری ہیں ان کے۔ بڑا آدمی ہونا ایک الگ بات ہے، بڑا سیاستدان ہونا الگ بات ہے۔ کروڑوں پجاری ہیں ان کے، جو آنکھیں بند کر کے ان پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ جو وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ اب نہیں ہو رہا کچھ عرصے سے، پتہ نہیں کوئی جادو الٹا پڑنا پڑ گیا ہے یا کچھ الٹ چال، کچھ الٹ ہو گیا۔ پہلے تو وہ جو کہتے تھے ہو جاتا تھا۔ تو سیاستدان ہونا ایک الگ بات ہے، بڑا آدمی ہونا الگ بات ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ سیاست کرنی چاہیے خان صاحب کو؟ سیاست تو کہتی ہے نا کہ لوگ جوڑیں اپنے ساتھ، تو جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی سیاست بہتر ہوگی، جتنی سیاسی پارٹیاں ہوں گی اتنے لوگ ہوں گے، جتنے آپ کے ہم خیال ہوں گے اتنے لوگ ہوں گے۔ تو پی ٹی آئی نے تو عرصہ دراز سے یہ کیا ہوا ہے کہ کوئی ان کے حق میں بھی بات کرے تو اس پہ شک کرتے ہیں کہ یہ کوئی غدار آ گیا، کوئی جاسوس آ گیا، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے مورچے سنبھالے ہوئے ہیں، کوئی بیرون ملک بیٹھ کے یوٹیوبر پیسے کما رہے ہیں، اور خان صاحب کو تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور خان صاحب ان سے ڈسوسیٹ بھی نہیں کرتے۔ تو
پھر اسی طرح ہوگا. اب ہوتا یہ ہے کہ گناہ کوئی اور کرتا ہے, اس کا نزلہ خان صاحب پہ گرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. راحیل شریف کا دور آیا اور اس کے بعد باجوہ صاحب آئے اور اب عاصم منیر صاحب ہیں. ایک چیز جو میں نے بھی نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج پہلی دفعہ پاکستان کی معیشت کو لے کے کافی زیادہ سیریس نظر آ رہی ہے. اور آپ نے بھی کئی جگہوں پہ یہ بات کیا, کالم بھی لکھے ہیں کہ پاکستان کو جو پیسہ ابھی تک آیا ہے, جب بھی پاکستان امیر ہوا ہے, وہ جنگوں پہ آیا ہے اور کوئی لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہیں. تو اب کون سی پالیسیز ایسی بہتر کر لے گی پاکستانی فوج یا ابھی موجودہ گورنمنٹ جس سے ہماری معیشت جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے بہتر ہو سکے؟ یہی سوچا جا رہا ہے نا کہ اگر جنگیں نہیں ہیں تو پھر کیا ایسا راستہ اختیار کیا جائے, زمینیں کیا لوگوں کو دی جائیں, کیا لوگوں کو پرکشش مراد دی جائیں. ابھی کل سعودی آ رہے ہیں کچھ انویسٹرز, ٹھیک ہے, آئی ایم ایف سے آپ کی ڈیل ہو گئی ہے. اب آگے دیکھیں سعودی عرب کیا کہتا ہے, ابو ظبی والے کیا کہتے ہیں. تو بہرحال سوچنا تو چاہیے, نہیں تو پھر جنگ کا انتظار کریں گے. تو ایران اور اسرائیل کی جو کشیدگی ہے, کیا لگتا ہے کہ وہ اگر ان کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں اور امریکہ کہہ چکا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, اور اسرائیل اگر پھر بھی کرتا ہے تو یہ عالمی جنگ کی طرف باتیں جا رہی ہیں. اور جی اس سے ڈیفینیٹ, پاکستان کو عالمی نقصان. جنگ تو جنگ چھڑ چکی ہے اور ہمارے سرحد پر ہے, اور بس ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس میں فریق نہ بنیں, لیکن بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی حد تک تو ہم پر اثر پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ ہمارے مسلم بردرز ہیں ایرانی, ٹھیک ہے, پھر ان کی روٹس ہیں یہاں پہ, ہماری وہاں پہ روٹس ہیں, آنا جانا ہے, بڑی پرانے تاریخی رشتے ہیں. تو فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا ایک گہرا رشتہ ہے. فلسطین کی موومنٹ کا پاکستان 1947 سے لے کے آج تک سپورٹر رہا ہے. تو ایک طرح سے تو ہم جنگ میں شریک ہیں, یہ ٹھیک ہے ہم نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے, لیکن ہماری عملی سپورٹ اور ہمارا دل تو ان کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے. لیکن ہم اتنے مضبوط کوئی بھی نہیں ہے اسلامی ملک کے ہتھیار اٹھا لے ان کے لیے, کیونکہ پھر ہمیں ڈر ہے کہ ہم ہی نہ تباہ ہو جائیں. سابق آرمی چیف باجوہ صاحب کے حوالے سے آپ نے کہیں کہا بھی تھا کہ وہ جتنا اپنے آپ کو چلاک سمجھتے ہیں اتنے چلاک ہیں نہیں. تو کیا عدم اعتماد میں ان کا ہاتھ تھا؟ دنیا کا ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہے وہ چالاک نہیں ہوتا, وہ بے وقوف ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اور بڑے چالاک ہوتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو اس لیے اپنے آپ کو یہ تصور کرنا کہ میں بڑا چالاک ہوں, یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے. وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں نواز شریف کو بھی چکر دے رہا ہوں, شہباز کو بھی دے رہا ہوں, عمران کو بھی دے رہا ہوں, پیپلز پارٹی کو بھی دے رہا ہوں, اخیر سب نے چکر دے کے انہیں فارغ کر دیا. یہ تو ہے. اچھا, موجودہ آرمی چیف صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے, کس طرح کی شخصیت ہے؟ دیکھیں ان کا تو کوئی ہمارے ساتھ ایکسپوئر نہیں ہے, نہ صحافیوں سے کبھی انہوں نے گپ شپ لگائی ہے, نہ کوئی وہ زیادہ وہ آئین کے مطابق رہنا نہیں, اپنے پبلکلی کبھی نہ آئے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی چند دن پہلے میری ان سے سلام دعا ضرور ہوئی ہے ایک فنکشن میں, لیکن اس کے علاوہ تو وہ نہ ملتے ہیں نہ بات کرتے ہیں. تو پھر اس لیے ان پر کیا تبصرہ کر سکتے ہیں, ان کے دور سے جو ایکشنز ہیں ان کو ہی دیکھ سکتے ہیں. وہ ایکشنز آپ کو بہتر لگتے ہیں؟ نہیں, ابھی تک تو دیکھو یہ ویسے تو آئین کے مطابق بہت اچھا رویہ ہے, لوگوں سے جرنلسٹوں سے نہ ایکسپوز کرنا. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے نا کہ فوج نہ چاہتے ہوئے بھی سیاست میں مداخلت اگر نہیں کرتی تو یہ سسٹم نہیں چلتا. اگر فرض کریں وہ شہباز شریف کو سپورٹ نہ کریں آج, تو یہ سسٹم تو کل گر جائے گا. تو انہیں سپورٹ تو کرنی پڑ رہی ہے. اگر سپورٹ کرنی پڑ رہی ہے تو پھر دلائل بھی دینے چاہیے نا, پھر بات بھی کرنی چاہیے, پھر سامنے بھی آنا پڑے گا. عوامی ایک سوال ہے عوام کے لیے کہ یہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ ابھی تک سوچ ہی رہے ہیں کہ بہتری پاکستان کی معیشت کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو یہ سوچ بچار کیا یہ 5 سال یہ سوچ بچار ہی چلتی رہے گی یا عوام ایسے امید لگا کے بیٹھتی رہے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, جلدی کرنا چاہیے لیکن سوچ سمجھ کے کریں, کیونکہ ماضی میں بہت کچھ غلط کرتے رہے ہیں جس کے نتائج اچھے نہیں نکلے. تو ایک دفعہ اپنے ملک کی جو سمت ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, جنگی معیشت سے نکال کے, اور پاکستان کی جو ہم نے اپنی ویلفیئر سٹیٹ کی بجائے جو ویریئر سٹیٹ بنائی ہوئی ہے, جو سیکیورٹی سٹیٹ بنائی ہوئی ہے, اس کی بجائے اب عوامی فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کریں
تاکہ لوگوں کی تعلیم، لوگوں کی صحت، لوگوں کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں. کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ آپ جنگی معیشت میں پیسے کما لیتے تھے. اب دنیا کی جنگوں کی نوعیت بدل گئی، دنیا کے معاملات بدل گئے. اب اس میں پتہ نہیں ہم ریلیونٹ ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہمیں دوسرا متبادل انتظام کرنا چاہیے. اظہار سید صاحب ایک پروگرام کے اندر کہہ رہے تھے کہ ابھی چینی سفیر چینی جو انجینئر تھے ان پہ ایک بڑا احمقانہ بزدلانہ حملہ ہوا، جس سے آپ کو لگتا ہے کہ مزید باہر سے اوورسیز یہاں یا باہر کی کمپنی یہاں انویسٹ کریں گی کیونکہ حالات سازگار نہیں ہیں؟ اور ساتھ اعزاز سید صاحب نے یہ بہت بڑا فکرہ بولا ہے کہ اداروں کو چاہیے کہ وہ سیاست پر نظر چھوڑیں اور اپنے ملک کی طرف دھیان دیں. آپ ٹھیک ہے، ان کی باتیں سر آنکھوں پہ. میرا خیال ہے دھیان تو دے رہے ہیں. یہ تو نہیں ہو رہا کہ کوئی کھلا سب کے لیے ہاتھ ہے. لوگ جانیں بھی قربان کر رہے ہیں. ہر روز آئے روز آپ کو دیکھتے ہیں کسی نہ کسی کی فوجی کی شہادت ہوئی ہوتی ہے. تو آخر لڑائی ہو رہی ہے تو شہادت ہو رہی ہے نا. تو اس میں تو اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو پچھلے 75 سال میں کیا ہے اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. اب اس کو انڈو کرنا ہے، اس کو چینج کرنا ہے. آپ نے جو جہادی بنائے تھے وہی آپ کے دشمن ہو گئے. آپ نے جو تھا جو سیاسی جماعت ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بنائی وہی ان کے خلاف ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں اب انہیں لپیٹنی پڑیں گی، لیکن لپیٹ کے یہ نہ کریں کہ آگے پھر کچھ اور نیا بنا دیں. تو اب اس سے اپنے ہاتھ صاف کریں اور پیچھے بیٹھیں جو بیٹھنا چاہیے. مگر سیاست میں کیا ضرورت ہے ان کو آنے کی؟ ملک کی سیکورٹی ہی اتنا بڑا کام ہے کہ اگر اسی کو ہی سنبھال لیں تو بہت ہے. اچھا سر، ڈیجیٹل جرنلزم آپ کے سامنے اور آنے والا وقت بھی اس کا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سا صحافی جو ڈیجیٹل جرنلزم بڑی بہترین انداز سے کر رہا ہے، جس کو آپ دیکھ کے کہیں کہ واقعی یہ صحیح کر رہا ہے؟ زین صاحب، یہ جب عمر ہوتی ہے نا ہمارے والی تو اس میں پھر پرسنس پسند نہیں رہتے. ٹھیک ہے، اس میں چیزیں اس سے آگے چلی جاتی ہیں. مطلب جیسے پہلے بندے کو شاعر پسند آتے ہیں، پھر شعر پسند آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جو کوئی اچھا کام کرتا ہے جس وقت وہ اچھا لگتا ہے، جس وقت وہی برا کام کرتا ہے برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس جو ہماری 60 سال سے ہم جو اوپر کے لوگ ہیں نا، ہماری پھر سوچ یہ ہو جاتی ہے. بالکل. پھر بھی وے آف جرنلزم میں اگر وے آف جرنلزم سارے ہی بڑے اچھے ہیں، اللہ کرے سارے جو جس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں وہ سب سے اچھا ہے. آپ بھی اپنا سوشل میڈیا چینل پہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں کر رہا، میرا تو ادارہ نے جو بنایا ہوا ہے میں اسی میں کام کرتا ویسے خود آپ کا مائنڈ ہے کہ اس طرف آنے کا؟ نہیں. بالکل جی. سہیل وڑیچ صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ان کا بڑا شکریہ. اور جو بھی سوالات تھے وہ ہم نے پوچھنے کی پوری کوشش کی اور انہوں نے بتایا، بڑے کھلے دل سے بتایا. تو اس پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان زین آصف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.